بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ علامات قیامت۔ علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامتیں ملتی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے دنیا کا ظلم و جور سے پر ہونا، منجی عالم بشریت امام مہدی کا ظہور ہونا وغیرہ۔ قیامت کی علامت صغریٰ۔ قیامت کی علامت صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات سے پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانیاں کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کا کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا اور کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا برا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کے بجائے رذیل و غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سام سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ اعلم۔ جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ احادیث۔ ایک حدیث کے مطابق علامات قیامت یہ ہے، حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان دھوئے، دجال، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دھسنا، مشرق میں دھسنا، مغرب میں دھسنا، جزیرۃ العرب میں دھسنا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔
دخان دھواں، دجال، دعوت الارض، طلوع از مغرب، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنسنا، آگ کا ظاہر ہونا وغیرہ۔ حساب کتاب، جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔